دمشق کے مرکز میں قدیم قبرستان باب صغیر بھی موجود ہے۔ اس قبرستان میں بہت سے اہل بیت رسول اور اصحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ ان میں ایک قبر صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقی نژاد تھے۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی۔ آپ بھی ان چند اصحابہ کرام میں سے ایک تھے جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے کفار مکہ کی جانب سے ڈھائے جانے والے بہت سے ظلم اور سختیاں برداشت کیں، لیکن آپ کی زبان سے لفظ عہد عہد اور عہد نہ روکا جا سکا۔ ہجرت کے بعد جب نماز سے پہلے اذان دینے کا فیصلہ کیا گیا تو آپ مؤذن مقرر ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آپ نے خانہ کعبہ کی چھت سے پہلی اذان دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے حضور کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی۔ حضور کی وفات کے بعد آپ پر رنج و غم کی شدید کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے اذان دینی ترک کر دی، جس کی وجہ یہ تھی کہ اذان دیتے وقت آپ پر رکت طاری ہو جاتی۔ کچھ مدت اسی درد و غم میں گزارنے کے بعد آپ اسلامی فوجوں کے ساتھ ملک شام چلے گئے، جہاں سے آپ مختلف جنگوں میں حصہ لیتے رہے اور وہیں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ ایک مرتبہ آپ نے خواب میں نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، جس میں دیکھا کہ وہ آپ کو یاد فرما رہے تھے۔ آپ نے فوراً حضور کے روضہ پر حاضری کے لیے مدینہ منورہ کا سفر شروع کیا۔ روضہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ سے اذان دینے کی فرمائش کی۔ آپ نے رسول کے نواسوں کی فرمائش پر اذان دی۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ مدینہ کی فضاؤں میں آپ کی اذان کی آواز جہاں جہاں سنی گئی، تمام عورتوں اور مردوں کی آنکھیں دور نبوت کو یاد کر کے اشک بار تھیں۔ اسلام نے انسانی مساوات کا جو تصور دیا ہے، اسی کا مظہر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ہے۔ آپ کی زندگی وہ مبارک زندگی ہے جس کا ایک ایک لمحہ خدا اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت میں صرف ہوا۔ اسی اخلاص اور فداکاری نے انہیں وہ بلند مقام عطا کیا جو دنیا کے کسی شہنشاہ کو نصیب نہیں ہوا۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ خوشا وہ وقت کہ یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا۔ آپ کی وفات 20 ہجری میں ہوئی۔ جاوید کاظمی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، قبرستان باب صغیر، دمشق۔